یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں، آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے تھم کی بات کروں گا۔ فرسٹ پور ان کا اچھی لینتھ میں ہے، تو ول پاور ان کی زبردست ہے۔ کسی بھی کام کا یہ ارادہ کریں گی تو 100% اپنے کام کو مکمل کریں گی، اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ پور ہے وہ بھی ماشاءاللہ اچھی لینتھ میں ہے۔ تو سیکنڈ پور جو ہوتا ہے انگوٹھے کا، یہ انسان کی پلاننگ کا بتاتا ہے، سوجھ بوجھ کا بتاتا ہے۔ تو پلاننگ بھی ان کی ماشاءاللہ زبردست ہے، سوجھ بوجھ بھی ان کی اچھی ہے، اور ول پاور بھی ان کی زبردست ہے۔ انگوٹھے پہ یہاں پہ ان کی ایک خوبصورت آنکھ بن رہی ہے، تو زندگی میں ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ روحانیت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی اچھی ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھ کے ایسے لوگ بندے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ فیس ریڈنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، اور زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اسٹرگل، کچھ نہ کچھ پرابلم کی یہ لائنیں شو ہو رہی ہیں۔ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں اسٹرگل، پرابلم، جو انسان کو فکریں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، یہ ان کی لائنیں ہوتی ہیں۔ تو زندگی میں اسٹرگل ان کو بہت رہے گی۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ والی جو لائن ہے یہ تھوڑی ان کی مجھے ڈسٹرب لگ رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کے جو ریلیشنز ہیں ان میں پرابلم آئیں گے، شادی میں مسئلے بنیں گے ان کو۔ باقی اب ہم ان کا لیفٹ ہینڈ ریڈ کرتے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ اگر آپ دیکھیں گے تو لیفٹ ہینڈ ہتھیلی ان کی ہلکی سی ریکٹینگل ہے، تو ایسے لوگ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، دماغی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ انگلیاں دیکھیں گے تو جوپیٹر فنگر تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے مجھے، بلکہ بہت چھوٹی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی جوپیٹر فنگر بہت چھوٹی ہوتی ہے تھوڑی سی پریشرائز زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کے زیر اثر زندگی گزارتے ہیں، تھوڑے سے ڈرے اور سہمے بھی ہوتے ہیں، زندگی میں فیصلہ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتے ہیں۔ اور جب آپ کی مرکری فنگر بھی چھوٹی ہوتی ہے تو ایسے لوگ اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں دبا کے رکھتے ہیں، اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کرتے، اور بہت ساری باتیں اپنے دل میں دبا کے رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی زندگی کی لائن جو ہے وہ بچپن میں مجھے ان کی زندگی ڈسٹرب لگی ہے کافی۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ سائن تب بنتے ہیں زندگی کی لائن پہ، یہ والے جزیرے، جب بچپن میں آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی یا آپ کے پیرنٹس کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، پرابلم ہوتی ہیں، تب یہ والا سائن بنتا ہے۔ اور دماغ کی لکیر کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، زندگی کی لکیر برین لائن کے ساتھ۔ تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ مریخ ان کا اندر دبا ہوا ہے، یہ مریخ ماؤنٹ ہوتا ہے تو یہ اندر کی طرف دبا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ جلدی ہمت ہار دینے والے ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ٹینشن لینے والے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ٹینشن آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ایسے لوگ جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، اور بہت زیادہ فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی زندگی کی لکیر دیکھیں گے تو زندگی کی لکیر ہمیں بہت ویک نظر آ رہی ہے۔ جب زندگی کی لائن تھوڑی ویک ہوتی ہے تو انسان کے اندر جو ایک انرجی ہوتی ہے اس کی کمی ہوتی ہے، انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی، انسان کی زندگی میں اسٹرگل بہت زیادہ ہوتی ہے، مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی تو دے گا، لیکن زندگی میں ان کی جو صحت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی، اور نمبر 2 ان کو زندگی میں مشکلات دیکھنی پڑیں گی۔ یہاں پر بھی ایک کٹ آیا زندگی کی لکیر میں، تو یہاں پر بھی 45 سے 50 سال کی عمر میں تھوڑی بہت اسٹرگل، تھوڑے بہت مسئلے ضرور بنیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ شروع میں دیکھیں تو 22-24 سال کی عمر میں بھی زندگی میں پرابلم ہے، پھر 30-32 پہ بھی پرابلم ہے، اسی طرح 35-40 پہ بھی پرابلم ہے، اور یہاں پر یہ کچھ راکھو لائنیں کاٹ بھی رہی ہیں۔ تو جب زندگی کو یہ والی لائنیں کاٹتی ہیں تو یہ زندگی میں پرابلم، مشکلات کا بتاتی ہیں کہ زندگی میں ٹینشنیں، پریشانیاں ضرور آئیں گی، اور مسئلے ضرور بنیں گے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو دماغ کی لکیر بھی مجھے تھوڑی ڈسٹرب بھی لگ رہی ہے اس طریقے سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ پھر یہ ایک شاخ اس طریقے سے نکلتی ہے، تو بہت زیادہ ذہنی ٹینشنوں کا شکار ان کی زندگی رہے گی۔ زندگی میں ٹینشنیں یہ بہت دیکھیں گی، اور یہ ہے ان کا مریخ منفی۔ اور اگر یہ دماغ کی لکیر اس پہ آ جائے اور دل کی لکیر بھی یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا بندہ بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اپنے جذباتی فیصلے کرتا ہے، اپنے دل پہ انسان کے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور انسان بہت زیادہ جذباتی ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں پرابلم پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا تو آپ کو ایک چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ یہ تو ہوگی ان کی زندگی کی لکیر، یہ ہوگی ان کی برین کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ بھی 2 شاخہ ہو رہی ہے، پھر ایک شاخ یہ نکل رہی ہے۔ تو مینٹلی طور پہ ان کی لائف بہت ڈسٹرب گزرے گی، اور ذہنی ٹینشنیں بھی ان کی زندگی میں رہیں گی۔ اب دل کی لکیر یہ اس طریقے سے ایسے اس کو چلنا چاہیے تھا، اوپر کی طرف جانا چاہیے تھا، اور یہ سنگل ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ زندگی دل کی لکیر یوں چلی ہے، اور پھر یہ شادی کی لائن سے دل کی لکیر یہاں سے یہ پھر یوں اس نے سٹارٹ لی ہے۔ تو یہ دل کی لکیر یہاں پہ ٹوٹی بھی ہے، اور یہ پھر دل کی لکیر اپنی جگہ سے ہٹ بھی گئی ہے۔ تو دل کی لکیر جب ٹوٹ جاتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، تو انسان کے دل میں سکون کوئی نہیں ہوتا، انسان بے چین فطرت ہوتا ہے،
دل کے اندر اس قدر بے چینی پائی جاتی ہے کہ موڈ بدلتا رہتا ہے، آپ کے دل کا موڈ بدلتا رہے گا، کبھی پل میں تولا پل میں ماشا والا حساب ہوگا، کبھی آپ کا موڈ کچھ ہوگا، کبھی آپ بلا وجہ اداس ہو جائیں گی، کبھی بلا وجہ خوش بھی ہوں گی، اور کبھی کبھی بہت زیادہ غصے میں بھی آ سکتی ہیں، بہت زیادہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو محبت میں ناکامی ملتی ہے، اور ایسے لوگوں کی شادی میں نے تو کبھی بھی پرسکون نہیں دیکھی، شادی میں مسئلے بنتے ہیں ایسے لوگوں کے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر دل کی لائن ٹوٹ رہی ہو اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو آپ کی میری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو دماغ کی لکیر ہے یہ نیچے کی طرف بھی آئی ہے، جب یہ نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ انسان کو بہت زیادہ خیالوں میں کھوئے جانے والا انسان بنا دیتی ہے، انسان تصورات میں رہتا ہے، خیالی دنیا میں رہتا ہے، خیالی پلاؤ پکاتا ہے، اور حقیقت سے فرار تلاش کرتا ہے، یعنی کہ نا وہ اپنے ہی خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی فراموش کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ اپنے ہی خیالی دنیا آباد کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ آپ حقیقت پسند ہوں گے، آپ اپنی موجودہ زندگی کو، جو بھی آپ کی زندگی میں پرابلم چل رہی ہوں گی، اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے فیس کریں گے، صحیح طریقے سے سمجھیں گے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، جو آپ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک اچھا، ان کی فیلنگز کو سمجھیں گے، ان کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن کو نبھائیں گے، تو تب جا کے آپ کی شادی بھی کامیاب ہوگی اور آپ کے سبھی ریلیشن بھی چلیں گے۔ لیکن اگر آپ بالکل ہی تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، یا ہر بندے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ آپ ریلیشن توڑنے پہ آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ کی دل کی لائن اس طریقے سے ٹوٹ کے چل رہی ہو۔ اب یہاں پہ آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں، یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو دل کی لائن ٹوٹی ہے نا، یہ جو اس طریقے سے ٹوٹی ہے تو اس پہ یہ اس طریقے سے جزیرہ بھی بنے، تو جب دل کی لائن پہ اس طریقے سے جزیرہ بھی بنے گا تو بہت زیادہ دلی صدمہ بھی آپ کو ملے گا، کوئی محبت میں بہت بڑا دھوکہ ملے گا، کسی اپنے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی بہت بڑا دکھ بھی ملتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کا میں نے ہارٹ فزیکلی بھی ٹھیک نہیں دیکھا، ایسے لوگوں کو دل کی بیماریاں جلدی لگتی ہیں، اور ہارٹ اٹیک کا بھی ڈر ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا، اسپیشل اپنے دل کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں قسمت کی جو لکیر ہے وہ کوئی بہت ہمیں طاقتور نہیں نظر آ رہی، یعنی کہ اگر کوئی چل بھی رہی ہے تو وہ اس طریقے سے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، اور جب کہ راہو لائنیں بہت زیادہ ہیں، تو لیفٹ ہینڈ تو یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے، اور ان کی جو میرج لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اب ان کا رائٹ ہینڈ دیکھیں گے تو وہاں پہ جا کے صورتحال کا پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ رائٹ ہینڈ زیادہ بہتر بتائے گا۔ رائٹ ہینڈ اگر آپ جوپیٹر ماؤنٹ پہ دیکھیں تو یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے، اس پہ یہ والی لائن بنی ہوئی ہے رنگ آف سولمن، تو روحانیت اسپرچویلٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ کھڑی لائن بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہونے دے گا، اگر کوئی جاب کرنا چاہیں گی تو ان کی اچھی جاب ہو جائے گی۔ باقی زندگی کی لائن یہاں پہ دیکھ لیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، دماغ کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ ان کی برین لائن ہی بریک ہو گئی ہے، ادھر لیفٹ ہینڈ پہ تو ہمیں دل کی لائن بریک ہوتی نظر آئی تھی نا، تو یہاں پہ ان کی دماغ کی لائن بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور کیا ہوا ہے، جو دل کی لکیر تھی اس کو بھی اس طریقے سے اوپر کی طرف جانا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اوپر کی طرف جاتی تو یہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یہ شادی کی لکیر ہے، پھر یہاں پر یہ دل کی لکیر اس طریقے سے مختلف ٹکڑوں میں یہ کٹ گئی ہے، بالکل اس طریقے سے۔ اگر آپ کی دل کی لکیر اس طریقے سے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ایک دل کی طاقت تھی وہ تو آپ کی ختم ہو گئی نا، دل کے اندر وہ جس قدر انرجی ہونی چاہیے تھی، مضبوطی ہونی چاہیے تھی، وہ چیز اب آپ کے اندر نہیں رہے گی، آپ کا دل مایوسی ڈپریشن کی طرف بھی جلدی جائے گا، آپ ریلیشن بھی اپنے فٹافٹ توڑ لو گی، اور دل میں اور زندگی میں سکون بھی نہیں ہوگا، بہت زیادہ بے چینی، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار بھی آپ کی لائف ہوگی، اور زندگی کی لائن آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ لمبی ہے لیکن تھوڑی ویک ہے، اس کو تھوڑا زوم کرنا پڑے گا، تو یہاں پہ دیکھیں تو قسمت کی لکیر یہاں سے یہ اس نے ٹھیک سٹارٹ لی ہے، تو زندگی میں یہ قسمت کی لکیر یہ بتا رہی ہے کہ آپ بیرون ملک جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ مون سے شروع ہو رہی ہے تو یہ آپ کو فورن ٹریولنگ کروا دے گی، ٹھیک ہے نا، اب بیرون ملک سفر کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ، حج عمرہ بھی کریں گی، لیکن یہاں پہ جو دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر کا بریک ہونا ٹوٹنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو جائیں گی، اور آپ کی ریلیشنز جو ہیں وہ بھی خراب ہوں گے، اور زندگی میں بہت زیادہ الجھنیں، بہت زیادہ ٹینشنیں بنیں گی، اور جب یہاں سے کوئی لائن نیچے کی طرف اس طریقے سے گرتی ہیں لائنیں، تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ زندگی میں دھوکے ملتے ہیں،
آپ کی میریج لائف بھی بریک ہوتی ہے اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو دکھ تکلیفیں ٹینشنیں بھی ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سن لائن بھی یہ بتا رہی ہے کہ سن لائن کو اس طریقے سے کچھ کٹ لگ رہے ہیں، تو بالکل ان کو کچھ زندگی میں بدنامیاں بھی ملیں گی، دل کو چوٹیں بھی لگیں گی، اور کچھ لوگ ان کو بدنام بھی کریں گے، کچھ لوگ ان کو دکھ بھی دیں گے۔ تو یہ اس چیز کا سائن ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، اور اولڈ ایج میں جا کے کچھ نہ کچھ زندگی میں بہتری آئے گی، یا یہ لائنیں اس طریقے سے چلتی ہیں یا یہ لائنیں اس طریقے سے چلتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آتی ہے، لیکن کہیں نہ کہ بالکل ان کی ٹینشنوں سے جان چھوٹے گی، تو وہ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا ایسا کہ ان کی زندگی بھر ٹینشنوں سے جان چھوٹے گی۔ 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی کچھ کچھ کامیابیاں بھی ملیں گی، لیکن ٹینشنیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور اسی طرح اولڈ ایج میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم تو دے گا، مالی معاملات بھی ان کے بہتر ہوں گے، لیکن جو ایک زندگی میں ایک ہوتی ہے نا بے سکونی یا ایک ٹینشن، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو باقی یہاں پہ آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ یہاں پہ یہ رنگ بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 2 سے 3 بیبی ان کو ضرور دے گا۔ یہاں پر بھی کچھ لائنیں شو ہو رہی ہیں، تو اولاد کی 2 3 لائنیں شو ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا۔ زندگی کی لائن کے ساتھ جب یہ لائن یہاں سے ایسے نکلتی ہے تو اس کو خط صحت کہتے ہیں۔ تو صحت، جب یہ خط صحت نکل آتا ہے زندگی کی لکیر کے ساتھ، تو یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، یہ ایسے لوگوں کی صحت زیادہ اچھی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو اپنی صحت کی بڑی فکر رہتی ہے۔ باقی اگر آپ دیکھیں گے تو وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے، تو اچھا کھائیں گی، اچھا پہنیں گی، بہترین زندگی گزاریں گی، اور لیکن یہ کہ دماغی طور پر بھی بہت زیادہ ان کی زندگی میں مجھے ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، اور دل بھی ان کا مجھے بڑا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، اور جب اور آپ کا دل اور دماغ ہی ڈسٹرب ہو تو پھر آپ کی قسمت کہاں بہتر ہوگی؟ ظاہر ہے آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھیں گی، آپ کی زندگی میں اسٹرگل بڑھے گی، اور آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھ لیں، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جی کہ یہ علم پامسٹری شاید فضول سا علم ہے، جھوٹا علم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھ لیں، جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی، جو بھی ان کی پہلی منگنی ہوگی، جو بھی ان کے پہلے ریلیشن ہوں گے وہ بھی بریک ہوں گے، اس کے بعد ان کی لیٹ ایج میں شادی ہوگی، 30 35 پہ جا کے جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ 25 سال کی عمر سے پہلے پہلے ایک ریلیشن ان کا بریک ہو جائے گا، دوسرا ریلیشن جو ہے وہ ان کا 30 سے 35 سال کی عمر میں بنے گا، اور اس میں بھی جب دل کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہوگی تو اس میں بھی مسئلے بن جائیں گے، یعنی کہ ان کی 2 شادیاں ہو سکتی ہیں، مے بھی ان کی 2 شادیاں ہوں، جیسے یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں، تو پہلے منگنی بھی ٹوٹ سکتی ہے، شادی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی اس میں بھی پرابلم مسئلے ضرور آئیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ان کے یہ اس حد پہ دیکھیں اب لائنیں جو نظر آ رہی ہیں شادی کی، یہ آپ چیک کریں، جو بھی پہلا ریلیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا ریلیشن بھی بریک ہو جائے گا، 2 ریلیشن ٹوٹ گئے، اب ایک ریلیشن کی لائن یہ نظر آ رہی ہے، یہ بھی بریک ہو جائے گا، اب یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے اور ایک لائن یہ نظر آ رہی ہے، تو 2 یا 3 ریلیشن ان کے 30 سال کی عمر سے پہلے پہلے ٹوٹیں گے، چاہے 2 منگنیاں ٹوٹ جائیں یا محبت میں شدید ناکامی ہو جائے، اور اس کے بعد اگر ان کی لیٹ ایج شادی ہوتی بھی ہے تقریباً 35 40 پہ جا کے، تو شادی میں مسئلے مسائل پرابلم ضرور آئیں گے۔ آج میں نے کافی ڈیٹیل سے شادی کی لائنز پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، تو میرے خیال میں اب آپ کو بآسانی پتہ چل گیا ہوگا، آپ انہیں ان کی ہاتھ کی لائنز کو ہی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی شادی میں مسئلے بنیں گے اور ٹینشنیں آئیں گی۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔